اور دلوں میں جو ایک دوسرے کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہوتی ہے، ایک بندہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، یقین جانیے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اندازہ لگائیں اس آیت سے، سورہ انفال ہے، اس سورہ انفال کی آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی آپ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ مسلمانوں کی ایک دوسرے کے دل میں محبت، پیار، الفت، فرمایا اللہ کے نبی یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی آپ اس دنیا میں جتنا کچھ موجود ہے، اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ پیدا کیا ہے، فرمایا وہ سارے کا سارا بھی خرچ کر دیا جائے تو فرمایا اللہ کے نبی آپ کسی کے دل میں وہ محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور پیار پیدا کرتا ہے۔ اندازہ لگائیں ذرا کہ ایک طرف ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں جتنا کچھ موجود ہے وہ سارا کچھ خرچ کرنے کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین وہ دے رہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن ترمذی میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں ایک مومن کی شان کے متعلقہ، بعد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کی طرف، اس روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کا سب سے مقدس گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیت اللہ ما اعظم حرمتک، بیت اللہ تیری عزت اور تیری تعظیم یا تیرا احترام کس قدر زیادہ ہے۔ اور ساتھ ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا بیت اللہ والمؤمن اعظم حرمتا منک، فرمایا بیت اللہ تیری تعظیم اور تیری حرمت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اور تعظیم، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی حرمت، فرمایا وہ بیت اللہ تجھ سے زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کئی لوگ، یہ پہلے بھی میں نے کئی بار اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے حج کی یا عمرے کی سعادت نصیب کی ہے، وہاں پہ بعض لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں اور واپس جب انہوں نے کسی رستے سے باہر نکلنا ہوتا ہے بیت اللہ کی طرف پشت نہیں کرتے، الٹے پاؤں پیچھے آ رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کی تعظیم میں، بیت اللہ کے احترام میں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مومن کی عزت اور تعظیم بیت اللہ تجھ سے زیادہ ہے، جس بیت اللہ کی واقعتاً اللہ تعالیٰ کے ہاں بیت اللہ کی تعظیم میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی سمجھیے گا کہ بیت اللہ کی تعظیم کا یہ طریقہ کار کہ اس کی طرف پشت نہ کی جائے اور بندہ الٹے پاؤں پیچھے آ رہا ہے، یہ طریقہ کار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ایک مومن کی عزت ہے، ایک مومن کی تعظیم ہے، ایک مومن کا احترام ہے۔ ہم دن میں کتنی دفعہ ایک مومن کی عزت کو ایسے اچھالتے ہیں جیسے مجھے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 481 ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فرماتے ہیں المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اپنے ہاتھوں کو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے کہا کہ مومن ایک مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، عمارت کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ جس کی ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، یہ مومن کی مثال ہے۔ یہ تصور نہیں تھا، یہ باری بات غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ تصور نہیں تھا کہ ایک مومن بندہ کسی دوسرے مومن بندے کے بارے میں برا سوچ رہا ہو۔ ہاں یہ کمی کوتاہی کہ کسی سے کسی کے متعلق کوئی بات ہو گئی وہ ایک الگ مسئلہ تھا،
لیکن کسی مومن بندہ کوئی دوسرے مومن بندے کے بارے کے اوپر انتہا درجے کا ظلم کر رہا ہو، اس کی عزت اچھالی جا رہی ہو، یا ایک مومن بندہ کسی دوسرے مومن بندے کے بارے میں حسد، نفرتیں اور بغض پال رہا ہو، ایسا نہیں تھا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2586 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن بندے کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مثل المومن، ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے مثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہے، اذا اشتقى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ سبحان اللہ، فرمایا جسم کی مانند ہوتے ہیں ایک مومن، سارے مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم کی مثال اس لیے اللہ کے رسول دے رہے ہیں کہ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر سارا جسم تڑپتا ہے۔ یہ مومن کی مثال ہے۔ پڑوسی کو تکلیف ہے، اس کا پڑوسی تکلیف محسوس کرے گا۔ محلے میں قرب و جوار میں رہنے والے کسی کے بچے بھوکے ہیں، کوئی دوسرا بندہ بھی محسوس کرے گا کہ ہاں یہ بندہ تکلیف میں ہے۔ یہ مومن کی مثال اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ مومن ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، باقی سارے اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایمان